May I come in, sir? Yes, please. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Have a seat, please. Thank you, sir. Yes. Can you briefly introduce yourself? Yes, sir. Sir, my name is Zarak Khan. I belong to district Zhob. I have done my matriculation from Professors Public School, Quetta. From where I moved to Tamirno Public College. There I did my FSc in pre-medical. Then I took admission in General Musa Postgraduate College, from where I did my BA in Social Sciences. Then I took admission in University of Balochistan, from where I did my MA in English Literature with 4 CGPA with distinction as a gold medalist. Excellent. Besides this, I am a regular debater and I have won multiple declamation and debate contests on district, divisional, provincial and national levels. Good. Presently, I am serving as Assistant SNGD in Civil Secretariat, Balochistan. Okay, Zarak Khan, this was your brief introduction. So, being a debater and already in government service, would you tell please what did motivate you joining PCS? Sir, civil service is has a diverse opportunities for the national for the citizens. Presently, as I am working in assistant SNGD, because of 2 reasons I am coming towards civil service. Number first, I have been a position holder throughout my educational career. Working in SNGD, I feel always this thing that I'm not fit for this job. My job is just limited to record keeping, dispatching letters, moving files. So I think there is bigger opportunities for me. The second reason that presently I am in grade 16. So reaching a section officer, a grade 17 post, it would take almost 11 to 12 years. 7 years being a superintendent for promotion to superintendent, and then to section officer, it would take 11 years. So Allah Almighty has given me an opportunity to directly come to this position. That's why I'm switching towards civil service. Okay, Zarak, so let me just first have some questions regarding your personality base. So, would you tell what are your strengths and weaknesses? Sir, it is very difficult to pinpoint one's strengths. I will start from weaknesses. My first weakness is that I feel a bit shy on some occasions, not in my educational career or in my office, but in my some family setup. Sometimes I feel that I'm a bit shy. This is my first weakness. And my second weakness is that I think everything to be good around the world, but it is not the reality. So a bit I feel that I'm living in an idealistic world where I think everything to be in a proper position. So this is what I feel that this is my weakness. And regarding my strengths, my first strength can be that I can memorize things irrespective of language and irrespective of its length, whether that is in English, Urdu, Pashto, Persian, Barawi, or any other language. This can be my first strength, that I can memorize things. And my second strength is that I feel this thing that I'm not selfish. I have never felt selfish in my life. I always think about others. This is my strength. So, do you think while having a good memory, memorizing something will help you out in your civil service? Indeed, sir. If you have a good memory, it will help throughout. I mean, you can keep things in your mind. You would be able to know about your day-to-day affairs without being dependent on any assistant or any reminders. If one has a sharp memory, it is always a plus point. Well, if as an administrator you were given a role, so what would be your first priority in Zhob district or Zhob division? Sir, in my Zhob division, I would if I get an opportunity to
be an administrator, I would work on human development. Human development ratio, its percentage, its index is very low in Pakistan, then in Balochistan, then in my district Zhob. So if I were given an opportunity, I would work on human development. That would be in the shape of reforming educational institutions. That would be on working on health sector. That would be in improving the law and order situation. That would mean providing people with basic facilities. That would mean bringing reforms in agriculture sector. That may be in providing clean and drinking water and improving sanitation. اچھا زرق صاحب یہ بتائیں کہ ریموٹ ایریاز میں particularly keeping in view of the Zhob division also, how would you improve the governance structure? Sir, in rural areas mostly there is a levy system. So first of all, the concept of A and B area, this should be ameliorated. First of all, if we want to improve the governance structure, we should first of all have a good law and order situation. So if law and order situation is good, for that we need trained individuals and a proper law enforcement agency, a proper workforce to implement law and order there. So I think this concept of A and B area should be first of all at least minimized, if not abolished completely. Secondly, governance structure can be improved by proper monitoring. If we properly monitor and scrutinize things, the senior officers, they have a check on the work of lower staff. Law and order situation and governance would itself get fine. Okay. اچھا زرق صاحب یہ بتائیں جو بلوچستان میں جو رائٹس کے موومنٹس چل رہے سچ ایز لائک BYC بلوچی چشتی کمیٹی جو موومنٹ ہے, ادر جو رائٹس موومنٹس ہے, what is your opinion regards rights movements in Balochistan? سر رائٹس مانگنا میرے خیال میں یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. Universal Declaration of Human Rights give this opportunity to every individual, and it claims that basic human right, freedom of speech is basic human right. یہ کوئی اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں ہے اگر یہ ہو, لیکن یہ چیز دوسرے ملک کی لابی کے لیے استعمال نہ ہو. اب ہم 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ہماری جو اینیمی کنٹریز ہے وہ اس چیز کو استعمال کر کے اس چیز کو اپنا اسٹرینتھ سمجھ کے جو ہے لابینگ کرتے ہیں. پروپیگنڈا مشین ہے پورا, سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے, ینگ جنریشن کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے, جس کے ذریعے جو ہے ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹیو کریٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو, صرف اس چیز سے ہٹ کے باقی اگر یوتھ کمیٹی, بلوچ یوتھ کمیٹی جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار ہے, ان کو فلفل کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان کو اجازت ہونی چاہیے ان اسٹرائکس کی, ان ڈیمونسٹریشنز کی. Can you tell ان کے کیا مطالبات ہے جو BYC ہے, ان کے جو مطلب جو میجر 3 جو اس کے جو گریونسز ہے وہ کون سے ہیں؟ سر گریوینسز مختلف ہیں ان کے. ایک وہ جو ہے ریسورسز میں پراپر حصہ چاہتے ہیں, NFC میں وہ شیئر زیادہ چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے یا جتنا بھی منرل پوٹینشیل ہے اس پہ بلوچستان کا حق زیادہ ہے اور زیادہ ہونا چاہیے, اور جو ہے فیڈرل میں شیئر زیادہ مانگتے ہیں. یہ ان کے کچھ مطالبات ہیں. اوکے. اچھا, جو ایک میجر چیلنج گورننس کو یہاں پر درپیش ہے, دیٹ از مسنگ پرسنز ایشو. سو واٹ میجر شوڈ بی ٹیکن ٹو ایڈریس آؤٹ مسنگ پرسنز ایشوز ان بلوچستان؟ سر آئی تھنک جیسے پہلے آغاز حقوق بلوچستان میں جو ہے اقدامات اٹھائے گئے, وہ ایک پلان تو بہت اچھا تھا. جیسے عشرت حسین کہتے ہیں دیٹ پاکستان از گڈ ان میکنگ پالیسیز بٹ پور ان امپلیمنٹیشن. اگر اسی طرح آغاز حقوق بلوچستان کی طرح کوئی ایک نئی پالیسی بنائی جائے اور اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے, تو جو ہے
یہ ایشو کم سے کم ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے اس پالیسی بنانے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے کیا, اور اس کو کبھی کبھی جو ہے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. مسنگ پرسنز میں کچھ ایسے مسنگ پرسنز ہیں جو فورن کنٹریز میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل فار دا سیک آف اے گڈ فیوچر, اپنی فیملی کو بتائے بغیر. جب وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے کبھی ہم اکثر سنتے ہیں کتنے پاکستانی مرتے ہیں سمندروں میں, جو ہے ڈوب جاتے ہیں, یا ادھر جو ہے ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ آ جاتے ہیں. تو جو ہے بہت سے پرسنز یہاں پر مسنگ ہوتے ہیں. اس چیز کو جو ہے سمجھنا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں, بہت سے کم, ایک مائنوٹ پرسنٹ ان کا ایسا ہے جو واقعی انسرجنٹ گروپ کے ساتھ جو ہے اشتراک کر لیتے ہیں, وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو جو کمپلیٹ ایک مسنگ پرسن کا ایشو ہے, اس کو اوور آل پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر لوگوں کا نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, پھر اویئرنیس لانی چاہیے ان کو, ففتھ جنریشن وارفیئر کے بارے میں بتانا چاہیے. پھر اس پر ایک پراپر پالیسی اس طرح بنائی جا سکتی ہے کہ پولیٹیکل جتنی لیڈرشپ ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا ایک یونینیمس نیریٹو ہونا چاہیے, ایک پراپر پالیسی اس پہ ہونی چاہیے, اور پھر اس کو ٹرولی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اوکے گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ جو افغان ریفیوجیز کا بھی سیکنڈ فیز گورنمنٹ از اباؤٹ اور سپوز ٹو اسٹارٹ, جو ان کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں اگین ٹو دیئر مطلب مدر لینڈ, سو وٹ وڈ بی دی امپلیکیشنز آن سچویشن آف بلوچستان افغان ریفیوجیز کا اگر وہ اس کو ریپیٹریٹ کر لیا گیا؟ سر یہ انٹرنیشنل لاء میں ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں جاتے ہیں تھرو اے پراپر چینل جانا چاہیے. اب پاکستان گورنمنٹ تمام افغان نیشنلز کو یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے. بلوچستان اینڈ پاکستان گورنمنٹ وانٹ دیم ٹو کم تھرو پراپر چینل. وہ ایک ویزا لیں, ایک پاسپورٹ کے ذریعے آئے. تو جو پراپرلی رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز نہیں ہیں, ان کی ریپیٹریشن سے کچھ اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے, کچھ نیگیٹو ہوں گے. نیگیٹو امپیکٹس یہ ہو سکتے ہیں کہ جو ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز شاید تھوڑے جو ہے خراب ہو, لیکن اس کے پازیٹیو امپیکٹس یہ ہیں کہ یہاں سو کین یو پوائنٹ آؤٹ جو ریلیشنز ہمارے ڈسٹرب ہے افغان طالبان کے ساتھ, وٹ آر دے, ڈیو ٹو وٹ ریزنز؟ سر اس میں مختلف ہے. ایک تو افغان گورنمنٹ ڈیورنٹ لائن کو پراپرلی جو ہے ابھی تک ریکوگنائز نہیں کرتی ہے ایز این انٹرنیشنل باؤنڈری, جس کی وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں. دوسرا جو ہے پاکستان گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ جتنے ٹی ٹی پی کے انسرجنٹ گروپس ہیں they have safe havens in Afghanistan and they want Afghan government to take steps against them. لیکن افغان گورنمنٹ اس طرح کولیبریٹ نہیں کرتی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ ایک جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریلیشنز اتنے اچھے نہیں. اوکے زرک صاحب, ون آف یور آپشنل سبجیکٹس جو یہاں پر ہے پولیٹیکل سائنس دیٹ یو ہیو آپٹیڈ ان PCS. So would you tell please what are the major causes of political instability in Pakistan? Sir, there are multiple causes. First cause is of political instability is a lack of democracy in true spirit. نامینل ڈیموکریسی تو یہاں پر ہے, لیکن ٹرولی جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں, جو ڈیموکریسی کا اسپرٹ ہے, وہ پراپرلی یہاں پر موجود نہیں. اس کی بڑی وجہ از لیک آف فیئر اینڈ فری الیکشنز. اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو تو ڈیموکریسی خود بخود پروان چڑھتی ہے. جب لوگوں کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز آئیں گے ملک میں, تو جو ہے وہ لوگوں کے حق میں فیصلے کریں گے, پالیسیز بنائیں گے اور لوگوں کو سرو کریں گے. جب لوگوں کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز نہ ہو اور ملک میں ایسے حالات ہو کہ the sitting legislature does not enjoy the confidence of common people, so definitely instability would come. پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اپوزیشن کا رول اس طرح نہیں ہے جیسے ایک اچھے جمہوری ملک میں ہونا چاہیے. ہم یہاں پر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ اور ٹریجری بینچز میں جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, حالانکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ
دس از پارٹ آف ڈیموکریسی کہ وہاں پر اپوزیشن بھی ہوگی, وہ پالیسیز بنائیں گی, وہ ایسی ریٹیلیشن کریں گی کہ گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ لوگوں کے حق میں اچھے فیصلے کریں. لیکن یہاں پر ہمارے لیجسلیشنس میں ایک قسم کی انیموسٹی ہوتی ہے دونوں کے درمیان, اور جو ہے پارلیمنٹ کا جو ٹرو اسپرٹ ہے, جو ٹرو پرپز ہے, وہ ٹرولی امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آتی ہے. لوگوں کا نیریٹو ایسے بنتا ہے کامن پیپل کا کہ جو ہمارے اپوزٹ لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. تو ٹرولی جو وہ اویئرنیس ہونی چاہیے, پولیٹیکل اویئرنیس, وہ یہاں پر نہیں, جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. Then what is your opinion about presidential versus parliamentary system debate in Pakistan? Sir, my answer would be a bit strange for you, that many people consider parliamentary system better for Pakistan. But in my viewpoint, I think presidential system is good for Pakistan. Because parliamentary systems work in those countries where people are not divided on the basis of different ethnicities, and people have political awareness. So their parliamentary system works properly. In Pakistan, this one issue is there, that people are not groomed politically in that sense, that should be the spirit of a parliamentary system. Secondly, یہاں پر جب بھی elections ہوتے ہیں پاکستان میں, for last 3 decades, ایوریج ٹائم آف پرائم منسٹر از 2.5 ایئرس. ایک 2.5 ایئرس کے آگے پرائم منسٹر نہیں جاتا, جس کی وجہ سے وہ لانگ ٹرم میں پالیسیز بنانے سے قاصر ہوتا ہے. اگر ہم جو ہے پریزیڈینشیل سسٹم لائیں تو اس چیز کو ہم اس طرح سے کرٹیل کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ہوتا ہے, آپ کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو پرائم منسٹر بناتے ہیں, پھر وہ اپنے مطالبات کے لیے منوانے کے لیے جو ہے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں ان دا سینس آف ووٹ آف نو کانفیڈنس, کہ وہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کریں گے, کیونکہ سیکریٹ بیلٹ ہوتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ووٹ کس کو دی گئی ہے. تو جو ہے پرائم منسٹر پہ ہمیشہ پریشر ہوتا ہے. اب یو ایس میں جیسے امپیچمنٹ پالیسی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو صرف اس وقت جو ہے اپنے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے جب وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی یا کسی جو ہے بڑے جرم کا مرتکب ہو, پھر ہٹایا جا سکتا ہے. تو اگر اس طرح پریزیڈینشیل سسٹم لایا جائے پاکستان میں, اور یہ سسٹم آف نو کانفیڈنس کو ختم کر کے امپیچمنٹ جو سسٹم ہوتا ہے یو ایس میں وہ لایا جائے, تو پرائم منسٹر جو ہے خود مختار ہوگا اور وہ تمام پاورز انجوائے کرے گا, اور لانگ ٹرم میں ملک کے لیے کوئی پالیسیز بنائے گا, اور اسے اپنی سیٹ کی فکر نہیں ہوگی. جیسے آپ نے یو ایس کی ذکر کی کہ مطلب وہاں پر پریزیڈینشیل سسٹم ہے, اینڈ بیسس آف کرمنل جو ایکٹس ہے اس پر اس کو مطلب سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے. سو ریسنٹ جو مومنٹس وہاں پر چل رہے یو ایس میں اگینسٹ ٹرمپ, جو اس کی سیکنڈ ٹرم آ رہی ہے, اس میں 50501 کی جو ایک موومنٹ ہے اگینسٹ ہز ایگزیکٹو آرڈرز. سو واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ سر, وہ یو ایس میں ایسی پالیسی ہوتی ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ جب تک ملک کے خلاف غداری نہ کرے اس کو جو ہے آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے, اسے امپریزن نہیں کر سکتے. تو جب تک ٹرمپ جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ ہو, یہ جو بھی ایکشنز اس کے خلاف لیے جائیں, انکوائریز ہوں, اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب ایک دفعہ وہ پریزیڈنٹشپ سے جو ہے الگ ہو جائے, پھر جو ہے شاید یہ جو پالیسیز اس کے خلاف بنائی جا رہی ہے وہ کارآمد. اچھا, یہ بتائیں زرق صاحب کہ ہاؤ ڈیڈ دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 affect the political Muslim future? Yes, sir. The 1935 Act, almost its clauses were the same. It introduced the system of diarchy in provinces. Then on the federal level, where subjects and portfolios were distributed between the local people of India and the British government. But in terms of Muslims, it brought some 2 changes. One, the separate system of separate electorate was maintained, and some seats of Muslims were increased in the election. Second thing, Sindh was separated from Bombay, which had a good impact on Muslims' political future regarding the achievement of seats and becoming an autonomous province where there were Muslims majority. So it had a positive impact. Good.
So, what are the key points, or what were the key points of Cabinet Mission Plan 1946, and why was it rejected? I'm sorry, sir. Presently, I cannot recall the key points. Okay. So, can you tell the main objectives of Pakistan First Constitution? Yes, sir. The main objective of Pakistan's first constitution was the establishment of sovereignty of Allah Almighty. That Allah Almighty's rules will reign supreme in the country. So sovereignty of Allah Almighty was established in the country. Pakistan was considered as an Islamic country based on Islamic ideology. The rights of minorities were protected, and they were given freedom of speech, freedom of worship, and freedom of religion. Another point of Pakistan's first constitution was that the establishment of parliamentary system in the in the country, and there were seats distributed among East Bengal and the East Pakistan and West Pakistan. And then, what are the reasons, or what were the reasons for imposition of first martial law in 1958? Sir, at that time, President considered that the country situation is out of control, and the present constitution does not work in the way it should. So, General Ayub Khan imposed first martial law to improve the law and order situation and bring development to the country, in his opinion. How did the 1965 war shape the foreign policy of Pakistan? Sir, 1965 war had very great implications for Pakistan's foreign policy. Pakistan seriously started thinking about taking India as an enemy, and seriously started thinking about making a nuclear weapon so that they can retaliate the aggression of India. Pakistan's foreign policy was a bit disturbed and diverted after 1965's war. And Pakistan made some major changes in its foreign policy after having war with India. How do you see the role of CPEC in development of Balochistan? Sir, CPEC has a positive role in Balochistan's development and even in Pakistan's development. Two special economic zones, one in Bostan and other in Hub, is established under CPEC, which will bring industries to the country, which will bring foreign direct investment and local investment, and the production of goods would increase, which will have positive impacts on economy of Pakistan. Then the building of road infrastructure under CPEC really brings changes in terms of economy. So now Balochistan government is able to transport its goods, vegetables, fruits, and other items to the other provinces and within the province in proper time. And investment started increasing. Circulation of wealth surges after CPEC. Then the energy projects under CPEC, when it comes, it will improve the power supply to Balochistan, and it will have positive impacts on the factories and industries established. So when we have proper uninterrupted water power supply, so investors' confidence boosts, and they start establishing their industries and manufacture small and medium sizes enterprises in order to boost economy and earn. So it is a win-win situation for all. Okay, then what is Kachi Canal project? And do you think will it be a game changer in agriculture sector of Balochistan? Sir, I cannot talk much about it, but I think Kachi Canal will have a positive impact on agriculture, because Balochistan is almost 44% of Pakistan's total area. So this land which is placed unutilized, it should be used for agriculture.
and Kachi Canal will bring positive impacts in terms of agriculture and providing water supply to the country and the province. Okay, Pakistan is recently in discussion with the IMF to secure 1 billion climate financing under the Resilience and Sustainable Trust. What are the primary objectives of it, and how will Pakistan utilize that fund? So 1 billion, I think it is nothing. The way Pakistan gets Can you define climate financing fund is what? Climate financing fund is given to those countries which are most vulnerable to the climate change and affected by climate change in order to slow down the impacts of climate change and restructure all those infrastructure which is damaged due to climate change. So it is a climate financing. The recent IMF deal, if IMF gives $1 billion to Pakistan in climate financing, although it is a very minute amount, keeping in view the big scale of climate change, but certainly Pakistan government can make such efforts with these funds that may mitigate the impacts of climate change. At least we can have coping down measures to cope up with the effects of climate change. Okay. Can you point out the socioeconomic reforms introduced by Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala anhu? Sir, Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala anhu, he introduced some socio-economic reforms in terms of removing all the barriers for riba. He constructed some canals in order to boost agriculture. He brought from most probably Red Sea to Tigris. He established a 24-kilometer canal which brought water from there. So agriculture field got a bit improved under his leadership. Then he introduced the system of zakat. Zakat in such a way that that zakat was used in such a way that had very good impacts on the economy of the country. Circulation of wealth started, and people were giving the poor people, they were given the share in zakat. Then when he took the tax from those taxes which were imposed on newly adopted Muslims, he removed those taxes from them because in order to give them a bit relief to come to this religion and practice religion Islam in true letter and spirit without thinking about the finance and economy and their livelihood. These were some of the reforms introduced by Hazrat Umar. So, how do you assess the Pakistan's relations with Afghanistan after the takeover of Taliban? I think, sir, the relation between Pakistan and Afghanistan has gone a bit in bitterness after US withdrawal. With the previous Afghan government, Pakistan government had little understanding. With Taliban government, there are little bit clashes between both the governments. Now, recently, Pakistan conducted some air strikes inside Paktika province of Afghanistan, and Afghan Taliban, they retaliated by taking some areas in Pakistan. So this severed the situation. Then the main thing which Pakistan government demands from Afghan government is removing all the safe havens for TTP. In that sense, Afghan government is not collaborating with Pakistani government. So there is severity in the situation between both countries. The third thing, Pakistan finished the transit trade for Afghanistan. Previously, transit trade for transit trade purpose, the goods would come from India and other countries through Pakistan to Afghanistan. In between that, those goods, those trucks which would be going towards Afghanistan, they sometimes would even not enter Afghanistan. Sometimes they would pass and come back to Pakistan. So it had a very big impact on Pakistan's industry, and without taxes, those items were coming.
So the prices were low and Pakistani industries were getting down. So Pakistan finished the transit trade routes for Afghanistan, or at least it set a condition that all the items would be checked and then supplied to Afghanistan. So for this, again, the situation got a little bit tense between Pakistan and Afghan government. So as a whole, if we think as compared to the previous government, now the relations are not very cordial. Okay, Donald Trump's America First policy, do you think it will influence its alliances, especially NATO and European Union? Yes, sir, exactly. It will have impacts. When Trump says America first, he says that his policies are shaped in such a way that isolates America. Now he imposed tariffs on European Union. He imposed tariffs on Canada. He imposed tariffs on China. So this is a bit, taking USA away from other world. Then, if we compare Donald Trump with Joe Biden, their policies and America's first slogan, Joe Biden would say that we should establish an Arabian NATO whose headquarter would be in Oman, and there would be an Asian NATO whose headquarter would be in Japan. But when Trump came, he did not announced properly, but he said that we would quit NATO. So it certainly had a very strange effect on NATO and the relation between US government and NATO and European Union and other alliances of USA. So it's a bit, I think it is an isolation policy which is adopted by Donald Trump, although he thinks that it will develop America. Well, thank you, Zarak. This was all about your interview. Thank you. Critically analyzed the dynamics and regional governance issues throughout Pakistan. This, while your knowledge base and that was up to the mark, I encourage you to refine just a bit articulation more, and be concise and be precise where it is needed. Okay. Wish you best of luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you.